اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ فیصل صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ مزار اقدس جو ہے یہ حضرت سیدنا طرطوش علیہ السلام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر کہتا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے ہادی یعنی نبی بھیجے ہیں، اور نبوت کا سلسلہ طول و عرض میں پھیلا ہے۔ یہ صرف پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، یہ آپ اگر دیکھیں گے، اگر آپ سیر کریں دنیا کی، تو دنیا کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا چپا آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر انبیاء کے مزارات نہ ہوں، انبیاء کی قبور نہ ہوں۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی گواہی دیتا ہے بیت المقدس کی عظمت کی، اس کی یہ دیتا ہے کہ اس کے گرد و نواح جو ہیں بیت المقدس کے انبیاء کی قبور ہے۔ اور اگر بیت المقدس کی فضیلت اللہ انبیاء کی قبور کی وجہ سے کہہ رہا ہے، تو یقیناً جس مقام پر بھی انبیاء کے مزارات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے برگزیدہ ہیں۔ مدینہ منورہ کو پوری کی پوری کائنات میں بلکہ عرش اولا سے بھی زیادہ اس کی فضیلت اس لیے دی جاتی ہے اس قبر انور کی جگہ کو، کیونکہ وہاں پر میرے اور آپ کے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور آپ کا روضہ مقدس ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے، جیسے آپ نے کہا 12 سال، یہ ایک محبت کا سلسلہ ہے۔ اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کرامت ان کی سب سے بڑی یہ ہے، ان مزارات کی، اور خصوصاً اس مزار پر میں جس شخصیت کی وجہ سے میری آنا ہوا، حاضری دینی ہوئی، وہ میرے صوفی فقیر محمد اسلم سروری قادری المعروف گرو جی، ان کی وجہ سے ہوا۔ تو ان کی جو سب سے بڑی میں کرامت کہتا ہوں، پہلے بھی اور آج بھی کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اتنی برگزیدہ اور اتنی طاقتور ترین شخصیت ہیں کہ انہوں نے میرے دل اور میرے خیال میں ایک ایسا مقام بنا لیا، ایک ایسی اپنی محبت قائم کر دی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اور یقیناً سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ کسی کی محبت میں فنا ہو جائے، اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس میں اللہ کی خاص قسم کی تجلی اور اللہ کا نور ہوتا ہے، اور وہ بندہ ایک پیاس ایسی ہوتی ہے جسے بجھانے کے لیے ہر روز آتا ہے۔ میں 12 سال ہو گئے ہیں، ایک اپنی روحانی پیاس جو میرے تسکین قلب ہے، جو میری روح کو سکون کے لیے، میں ایک اپنی روحانی خوراک کے لیے لالہ مسا سے نکلتا ہوں، اور ہر روز آ کر یہاں پر اپنی حاضری پیش کرتا ہوں، عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اپنی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ، میرا ایمان اور خیال ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر جب اس سے مغفرت طلب کی جائے تو یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے کریم آقا کی حدیث بھی ہے کہ سب سے جو افضل ترین دعا ہے وہ استغفر اللہ ہے، اور میں اسی ہی دعا کو حاصل کرنے کے لیے، اسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز اسی آستانہ پر، اسی دربار پر حاضری دیتا ہوں۔ تو سننے والے سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی آئیں اپنی روحانی قلوب کو سکون دینے کے لیے، اپنی روحانیت کو سکون دینے کے لیے بارگاہ میں حاضر ہوں، اور صرف فقط اس لیے حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے۔ بقایا جتنے ہمارے کام ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، وہ ایک عمل خیر ہے، وہ اللہ کر رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں جوان کیا، وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے۔